ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب زدنا فهما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی ذات واسطے. درود و سلام سید البشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات. یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بن گئے. جیڑی خوابہ دی تعبیر یوسف علیہ السلام نے دسی، اللہ رب العزت اس کی تکمیل کر رہے ہیں. پہلے 7 سال
وافر اناج، امید تو زیادہ فصلاں، گندم، چاول، مکئی، زمیندار بڑے خوش کہ جھاڑ بہت زیادہ ہویا اس باری، 7 سال بڑا وافر اکٹھا کی۔ 7 سال تو بعد پھر اگلے 7 سال قحط سالی دے آ گئے، کیونکہ 7 سال سر سبز و شاداب رہنے سی، 7 سال قحط سالی دے آنے سی، اس تو بعد پھر اگلا سال اور پھر بارشاں دا سال۔ 15 سال دی مدت جیڑی یوسف علیہ السلام نے خواب دی تعبیر دسی، پھر او دے اندر اناج نو تقسیم کرن دا طریقہ کار بھی دس دیتا۔ بادشاہ نے متاثر ہو کے وزیر خزانہ بنا لیا۔ استخلصہ لنفسی، اور یوسف نو اے بھی کیچ کر دیتا، اتنا ذہین، اتنا ایماندار، انہوں بلایا جائے، میں انہوں وزیر بنا لوں۔ یوسف علیہ السلام نے کیا، اگر وزیر بنانا نا پھر وزیر خزانہ بنائی، وزیر خزانہ بنائی۔ سب تو اہمیت والا جڑا وزیر ہوندا نا وزیر خزانہ ہویا کرتا ہے، جس نے پورے اپنے خطے نو، اپنے دارالحکومت نو بڑے احسن انداز نال چلانا ہوندا ہے۔ یوسف علیہ السلام نو وزیر خزانہ بنا دیتا۔ ہن ہر طرف قحط سالیاں ہی قحط سالیاں، مصر دے اندر بھی اردا گرد بھی قحط سالیاں دا دور آ گیا، لوگاں دے اوتے بھوک شروع ہو گئی، غربت شروع ہو گئی، اناج تو تنگ ہونا شروع ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام نے پھر اپنے انداز دے مطابق، اللہ دی وحی دے مطابق، اللہ دے طریقے ہوئے دسے ہو طریقے دے مطابق اس اناج نو مصر دے علاقے دے اندر تقسیم کرنا شروع کر دیتا، اور جیڑے ارد گرد تو آن لگ گئے، یوسف علیہ السلام نے ایز وزیر خزانہ انہاں نو بھی پیسے لے کے، انہاں کولو بھی پونجی لے کے، انہاں کولو بھی روپیہ دینار درہم لے کے انہاں نو بھی دینا شروع کر دیتا۔ مصر دے علاقے دے اندر یا باہر تو آن والے، یوسف علیہ السلام نے سارے کولو نا پیسے لے کے اناج دیتا، فری کسے نو نہیں دیتا۔ لوکاں دے کول جڑی پونجی سی ختم ہو گئی، روپیہ پیسہ ختم ہو گیا جوڑیا سی۔ یوسف علیہ السلام دے کولو درخواستاں شروع کر دیتیاں کہ ساڈے کولو روپیہ پیسہ ختم ہو چکیا۔ یوسف علیہ السلام نے تجویز دیتی، جڑے زیورات نے اونا دے عوض گندم لینا شروع کر دیو، اناج لینا شروع کر دیو۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے انداز دے مطابق زیورات دے بدلے اناج دینا شروع کر دیتا، زیورات بھی ختم ہو گئے۔ وزیر خزانہ جس دے کول ہر چیز دی موجود، ہر چیز موجود، روپیہ پیسہ موجود، زیورات موجود، جس دے اندر ہر چیز موجود ہے، لیکن خود ایک وقت دا کھانا کھا رہے نے، اپنے غلاماں نو آرڈر کر دیتا کہ مینوں صرف دوپہر دا کھانا دیتا جائے، ایک وقت دی روٹی دیتی جائے۔ لوگاں نے کیا، تسی وزیر خزانہ ہو، تھوڑے کول ہر چیز وافر موجود دے اندر موجود ہے، تھوڑے کول ہر چیز تھوڑے انڈر دے اندر ہے، پھر تسی ایک ٹائم دا راشن کیوں کھاؤ گے، ایک ٹائم دی روٹی کیوں کھاؤ گے؟ کہنے لگے اگر وزیر خزانہ ہو کے
میں 3 ٹائم دی روٹی کھاواں گا، میں غریباں دی غربت دا احساس کس طرح کراں گا؟ مینوں احساس ہوئے گا، میرے اتنے بھوک آئے گی، میرے اتنے غریبی دا احساس ہوئے گا تے میں غریباں دی امداد کر سکاں گا۔ ایک ٹائم دا کھانا کھایا کر دے، بھوکے رہیا کر دے کہ کتے دل دی اندروں غربت دا احساس ختم نہ ہو جائے۔ کنان دے اندر بھی افواہاں پھیل گئیاں، اعلانات ہو گئے کہ اگر کنان دے اندر بھی راشن ختم ہو چکیا ہے، قحط سالیاں ہو چکیاں نے، پھر مصر دا بادشاہ راشن تقسیم کر رہا ہے تے اتھوں جا کے راشن لے آؤ۔ یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام دے والد محترم، انہوں نے اپنے بیٹیاں نو تیار کیتا، 10 بیٹیاں نو کہ جاؤ، پتہ چلیا کہ مصر دا بادشاہ راشن دے رہا ہے، او دے کولوں راشن لے آؤ۔ کچھ پونجی اکٹھی کیتی ہوئی ہے، کچھ پیسے اکٹھے کیتے ہوئے نے، اے لے جاؤ، اے دے بدلے اندر راشن لے آؤ۔ برادران یوسف علیہ السلام چل پے۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ یوسف علیہ السلام نے مصر دے ہر دروازے دوتے اپنے کرندے کھڑے کر دیتے، اپنے چوکیدار کھڑے کر دیتے، اپنے ملازمین دیاں ڈیوٹیاں لگا دیتیاں کہ جیڑا بھی آئے گا اونا دے کولوں اونا دے ایڈریس پوچھنے نے، اونا دے پتے پوچھنے نے، اونا دے کولوں اونا دا خاندان پوچھنا ہے، او کس انداز دے نال، کس نیت دے نال آ رہے نے، اونا کولوں تلاشیاں لینیاں نے۔ یوسف علیہ السلام دے 10 پائی، بڑے حسین، بڑے قد کاٹھ والے، بڑے جوان، 10 دے 10 آ رہے نے۔ یوسف علیہ السلام نو پیغام پہنچ گیا کہ اس طرح کنان دے علاقے دے اندر کچھ جوان آئے نے، بڑے کڑیل جوان، بڑے خوبصورت، بڑے حسین و جمیل۔ یوسف علیہ السلام دے دل دے اندر فوراً خیال آ گیا کہ میرے بھائی آ گئے۔ کہن لگے او جڑے کنان اندروں مہمان آئے نے، تاجر آئے نے، گلہ لین واسطے آئے نے، انہاں نوں میرے سامنے پیش کیتا جائے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ، اور جس وقت وہ یوسف علیہ السلام دے کول آئے، فَعَرَفَهُمْ، یوسف علیہ السلام نے انہاں نوں پہچان لیا، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، لیکن او یوسف علیہ السلام نوں نہ پہچان سکے۔ جس وقت انہاں نے کوہ دے اندر سٹیا سی، اللہ رب العزت نے وحی دے ذریعے دس دیتا سی کہ یوسف پریشان نہیں ہونا، ایک دن آئے گا تسی انہاں نوں پہچان لو گے، تھانوں نہیں پہچانن گے۔ اج وہ دن آ گیا، راشن ختم ہو گیا، ہن راشن لین واسطے عزیز مصر دے کول آ رہے نے۔ اوہی بھائی جنہاں نے ظلم کیتے، جنہاں نے زیادتیاں کیتیاں، جنہاں نے یوسف علیہ السلام دے طرح طرح دے بہتان لگائے، یوسف علیہ السلام دے سامنے کھڑے نے، آج دے نال کھڑے نے اور درخواست کر رہے نے، عزیز مصر جی سانو گلہ دے دیو، سانو راشن دے دیو۔ یوسف علیہ السلام دا کلیجہ پھٹ گیا، اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے کہ اوہی بھائی جڑے اپنی جوانی تے مان کیتا کر دے سی اج میرے سامنے جھک کے کھڑے نے۔ یوسف علیہ السلام نے اظہار نہیں کیتا کہ میں یوسف ہاں، لیکن پائیاں دے مطالبے دے مطابق وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، انہاں دا سامان تیار کیتا، انہاں دے تھیلے تیار کیتے، راشن بھر دتا گیا۔ انہاں دے کولوں پوری پوچھ گچھ کر لئی کہ تسی کتنے بھرا ہو، تھوڑا باپ کون ہے، تھوڑی ماں کون ہے، انہاں دے خاندان کیڑے نے، ساری پوچھ گچھ کر لئی۔
پتا سی کہ میرے بھائی نے، لیکن پھر بھی انہاں دے سامنے انہاں کولو ہر چیز دا اظہار لے لیا، انہاں کولو پوچھ دس کر لئی، انہاں دے خاندان دا پوچھ لیا۔ بھائیاں نے دسیا کہ ساڈا ایک 11واں بھائی بھی ہے، لیکن وہ دوسری ماں وچوں ہے، اسی نبی دی اولاد ہے۔ جس نو دسیا جا رہا ہے انہوں پتا ہے، جڑے دس رہے نے انہوں نہیں پتا کہ یوسف علیہ السلام ہے۔ وَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ ہن جدو تسی اگلی دفعہ آو گے میں تھانوں سامان تہاڈا تیار کر کے دے دیتا، جدو تسی اگلی دفعہ آو گے تے اپنے دوسرے ماں جائے نو بھی نال لے کے آؤ، جڑا تہاڈی دوسری ماں وچوں ہے۔ اگر تسی انہوں لے کے آؤ گے تو تھانوں راشن ملے گا، اگر تسی نہ لے کے آئے تسی میرے قریب نہ آنا، میرے مصر دے اندر شہر دے اندر داخل نہ ہونا۔ شرط لگا دیتی گئی کہ ہن مجبور ہون گے تے میرے بھائی نو نہ لے کے آن گے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے غلام نو، اپنے ملازم نو حکم دیتا کہ انہاں دی پونجی انہاں دے ایک تھیلے دے اندر ڈال دیتی جائے، انہاں نو پتہ بھی نہ چلے۔ انہاں جڑے سکے لے کے آئے نے، یہ پیسے لے کے آئے نے، انہاں دے تھیلے دے اندر داخل کر دیتا جائے، انہاں نو پتہ نہ چلے کہ انہاں دی پونجی واپس کر دیتی گئی ہے۔ جدوں اپنے باپ دے کول جان گے، راشن کھولن گے تے انہاں نو یہ پونجی دوبارہ ملے گی، پھر آن گے اپنے بھائی نو نال لے کے آن گے۔ کہن لگے اسی نال لے کے آواں گے، ساڈے واسطے کوئی مشکل نہیں، اسی اپنے باپ نو منا کے نا اسی ضرور لے کے آواں گے۔ وعدہ کر گئے، کیونکہ اسی پہلے وہ برا نال بھی ادے کیتا، باپ کو منا منو کے باپ کو لے گئے سی، اینو بھی لے لیں گے۔ باپ نو دساں گے کہ ہن بادشاہ نے، شاہی مصر نے ہن سانو گلا نہیں دینا جے ساڈا بھائی نال نہ گیا۔ گھر پہنچ گئے، گلا کھولیا، پونجی نظر آئی، کہنے لگا ابا جی تھانوں دسیا نہیں سی کہ شاہ مصر بڑا مہمان نواز ہے، بڑا ہمدرد ہے، بڑا خیر خواہ ہے، دیکھو اس نے پونجی بھی واپس کر دیتی۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے، دل دے اندر کھٹکا پیدا ہو گیا کہ جیڑی پونجی واپس ہوئی ہے یہ کوئی بندہ اپنا ہی لگدا ہے، اے بندہ اپنا ہی لگدا ہے، ورنہ کینوں ضرورت ہے کہ وہ پونجی واپس کرے، روپیہ پیسہ بھی واپس کر دے اور گلہ بھی دے دے۔ کہن لگے ابا جی ہن ساڈے بھائی بنیامین نو بھی ساڈے نال بھیج دیو، اسی دی حفاظت کران گے، اگر یہ ساڈے نال جائے گا سانو ایک اونٹ گلے دا زیادہ مل جائے گا۔ یعقوب علیہ السلام دے دل دے اتے سٹ پئی کہ پہلے یوسف دے بارے بھی انہاں نے اسی طرح یقین دلایا، ہن بنیامین دے بارے بھی وہی گفتگو کر رہے نے۔ یعقوب علیہ السلام نے بھیجن تو انکار کر دیتا، قال لن ارسلہ، میں ہرگز تھوڑے نال اس نو نہیں بھیجاں گا، مینوں تھوڑے اتے اعتبار ہی نہیں ہے، مینوں تھوڑے اتے یقین ہی نہیں ہے، تسی دے بھرا دے نال بھی بڑا برا سلوک کیتا، ہن میں اینو تھوڑے نال کدی نہیں بھیجاں گا۔ کہن لگے ابا جی اسی حفاظت کران گے، اسی حفاظت کران گے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا پھر مینو ایک چیز دا وعدہ دیو، موثقا من اللہ لتأتننی بہ، تسی اللہ دی قسم اٹھا کے کہو
اللہ دا وعدہ دیو کہ تسی اینو میرے کول واپس ضرور لے کے آؤ گے۔ ہاں ہاں ابا جی اسی تھانوں وعدہ دے رہے ہیں، تھانوں اللہ دیاں قسماں دے رہے ہیں، تھانوں اللہ دے نام دی درخواست کر رہے ہیں کہ اسی اپنے بھرا نوں واپس لے کے آواں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے نال بھیجن واسطے رضامندی دا اظہار کر دیتا، نال بھیج دیتا، ایک وصیت بھی کر دیتی، یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ۔ او میرے بچوں اکٹھے ایک دروازے وچوں داخل نہ ہوئے، اکیلے اکیلے دو دو کر کے داخل ہوئے، جوڑا جوڑا کر کے داخل ہوئے ہو۔ اللہ رب العزت کہہ رہے نے کہ یعقوب علیہ السلام دے دل دے اندر کھٹکا سی کہ کتے میرے بچیاں نو نظر نہ لگ جائے، میرے بچیاں نو کتے نقصان نہ ہو جائے۔ اگر ایک دروازے اندروں گزرن گے، ایک رستے اندروں گزرن گے، کوئی ایسی آفت نہ آ جائے سارے دے سارے اس آفت دے اندر آفت دا شکار ہو جان، تسی جوڑا جوڑا کر کے گزر جائے ہو۔ اولاد نے اپنے باپ دی وصیت دے مطابق سفر شروع کر دیتا۔ جس وقت مصر دے دروازے اتے پہنچے، جوڑا جوڑا ہو کے گزرتے چلے گئے، 10 دے 10 پرا جوڑا جوڑا ہو کے گزر گئے۔ بنیامین اکیلا کھڑا، کہہ رہے نے بنیامین تو بھی اس دروازے وچوں داخل ہو کے ساڈے نال مل جائیں۔ عبرانی زبان سمجھن والے قبطی زبان بول نہیں سکتے، قبطی زبان بولن والے عبرانی زبان سمجھ نہیں سکتے۔ بنیامین نو پتہ نہیں جانا کس طرف ہے، بنیامین نو پتہ نہیں جانا کس دے کول ہے، بنیامین نو پتہ نہیں کہ میری جگہ ٹھکانا کیڑا ہے۔ بنیامین کھڑے رو رہے نے، ہنجو بہا رہے نے، پائیاں دا انتظار کر رہے نے۔ بنیامین اپنے پائیاں دا انتظار کر دے پریشان کھڑے نے کہ ہن کی بنے گا، میری تا زبان بھی سمجھنے والا کوئی نہیں ہے، میں کس نو آواز دے کے دساں گا کہ میرے پرا جا رہے نے، میں اپنے پائیاں دے کول جانا، میں فلان دے کول جانا، میری تا زبان ہی سمجھنے والا کوئی نہیں۔ بنیامین رو رہے نے، تازہ زخم لگا وچ سینے، کیتا اثر جدائی، میں کیوں اج اکیلا رہندا جے ہوندا میرا بھائی، ہر کم اندر ویر پیارے یاد شتابی آون، ہووے قدر معلوم تدائیں جد قبراں وچ جاون۔ رووے بنیامین کھلوتا پیش نہ جاوے کوئی، درد فراقوں ہنجو برسن، اوے بولے بھائی بھائی، وہ کھڑا بھائی بھائی دیاں آوازاں لگا رہے نے، کھڑے بھائی دا انتظار کر رہے نے، کوئی دسا وچ آ کے مینوں نال لے جائے، کھڑے رو رہے نے، ہنجو بہا رہے نے، کسے نو دس بھی نہیں سکدے۔ اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام نو وحی کر دیتی کہ یوسف جا، بنیامین پریشان کھڑا ہے، او دا ہمدرد بن جا۔ یوسف علیہ السلام نے شاہی لباس اتاریا، تاجراں والا عام لباس پہن کے بنیامین دے کول چلے گئے۔ بنیامین نو پہچان لیا کہ میرا چھوٹا بھائی بنیامین ہے، پوچھ دے نے او دی زبان اندر، کیونکہ یوسف علیہ السلام نو بولی آندی سی۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھنا شروع کر دیتا، کہہ رہے نے کہ میرے پرا جا رہے نے، میں اپنے پراواں دے نال ملنا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے نال لیا، بنیامین نو دروازے اندروں داخل کر لیا۔ ویر پیارے اما جایا جے کر تو اج ہوویں،
دعائیاں دے رہے نے، اپنے سکے پرا یوسف علیہ السلام اج یاد کر رہے نے، ویر پیارے اماں جایا جے کر تو اج ہوویں جوڑا بن کے شہر مصر نو رل کے بڑیے دوویں، او پراوا لنگ گئے جوڑا ماں مت رہی دے جائے، او چھڈ گئے ایتھے مینوں کلا تے مڑ کے لین نہ آئے۔ یوسف علیہ السلام آنسو بہا رہے نے، رو رہے نے، لیکن دسیا نہیں کہ میں تیرا پرام یوسف علیہ السلام۔ دروازے اندروں داخل ہو گئے، یوسف علیہ السلام دا دل کرے کہ میں اپنے پران اپنے کول ہی رکھ لواں، لیکن اللہ رب العزت دی طرفوں اجازت نہیں سی۔ یوسف علیہ السلام دا دل دکھ رہا سی کہ میرا بنیامین پھر اکیلا رہ گیا، میرے بنیامین نو پھر چھڈ کے چلے گئے، کہ میں کیوں نہ ہوں میں اپنے بنیامین نو دس دیا کہ میں تیرا پرا یوسف ہاں، لیکن اللہ رب العزت نے اجازت نہیں دتیاں سی۔ جدو پراواں دے کول پہنچے، بنیامین نو کیا میں تیرے پرا جا رہے نے، جا اپنے پراواں دے نال جا کے مل جا۔ دوسری دفعہ پھر بنیامین نو لے کے 11ویں پرا نو لے کے عزیز مصر دے کول آ گئے۔ یوسف علیہ السلام پھر اپنے دربار دے اندر وہی لباس پہن کے، شاہی لباس پہن کے اپنے دربار دے اتے کھڑے نے، اپنے تخت نشین ہو چکے نے۔ یوسف علیہ السلام نو دسیا گیا کہ اس انداز دے نال کچھ جوان آئے نے، کنان دے اندروں آئے نے، وہ گلے دا مطالبہ کر رہے نے۔ یوسف علیہ السلام نے انہوں نے پھر اپنے کول بلا لیا، انہوں دی دعوت رکھ لئی، انہوں نے کھانا کھلایا، پھر دو دو پرا اگے پیچھے ہو کے بیٹھ گئے، بنیامین پھر اکیلے بیٹھے نے۔ یوسف علیہ السلام آئے کہ تو کیوں اکیلا بیٹھا؟ کہندے نے کہ اے دو دو ہو کے بیٹھ گئے، ایک ماں دے نے میں مترئی ماں دا، میرا پرا کوئی نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا آج تو مینوں اپنا پرا یوسف سمجھ لا، آج میرے نال بیٹھ کے کھانا کھا لے۔ یوسف علیہ السلام کول بیٹھ کے کھانا کھا رہے نے، جوڑے جوڑے ہو گئے، 12 دے 12 پرا جوڑے جوڑے ہو کے بیٹھ گئے، کھانا کھا لیا۔ ہن یوسف علیہ السلام نے حکم دے دیتا کہ انہاں دا گلہ انہاں دی بوریاں دے اندر ڈال دیتا جائے۔ 11 بوریاں بھر دتیاں، نال اے بھی کہہ دیتا کہ ایک بوری ساڈے والوں تحفہ تھوڑے باپ یعقوب علیہ السلام دے نام، ایک بوری ایکسٹرا بھی دے دیتی کہ تھوڑے باپ دی نام دی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے، شاہ مصر نے حکم دے دیتا، ان اللہ دے کولوں اے التجا بھی کر رہے نے، درخواست بھی کر رہے نے کہ اللہ کوئی ایسا ہیلا بنا دے کہ میں اپنے پائی بنیامین نو اپنے کول ہی رکھ لواں، میں انہاں دے نال نہ بھیجاں۔ اللہ رب العزت نے پھر یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر دسی کہ تو اس انداز دے نال کر، پھر بنیامین تیرے کول رہ جائے گا۔ وہ تدبیر کی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنا ایک پیمائش والا پیمانہ اپنے پائی دے بورے دے اندر رکھ دیں، بورے دے اندر رکھ کے نا سامان تیار کر کے اونٹا دے بٹھا کے توڑ دیتے، الوداع کر دیتے۔ ہلے مصر دے دروازے تو نکلے ہی فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ،
اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے، منادی کرنے والا منادی کر رہا ہے، ایتھا العیر ایتھا العیر، اوے قافلے والو رک جاؤ، اوے قافلے والو رک جاؤ، اوے بادشاہ دا پیمانہ چوری ہو گیا، کیا تسی چوری کیتا ہے؟ ساری پرا روک لے گئے، قافلہ روک لیا گیا، ساری نے تلاشیاں لینیاں شروع کر دیتیاں۔ فَبَدَأَ بِعَوْیَتِهِمْ قَبْلَ بِعَاءِ أَخِیهِ، اپنے بھائی بنیامین نو چھڈ کے باقیاں کولوں تلاشیاں لینیاں شروع کر دیتیاں۔ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِیهِ، لیکن وہ پیمانہ یوسف علیہ السلام دے پائی بنیامین دے بورے وچوں نکل آیا، سامان دے وچوں نکل آیا۔ یوسف علیہ السلام پوچھدے نے اگر چوری تسی کیتی ہوئی، اگر یہ پیمانہ تھوڑے کولوں برآمد ہو گیا، پھر اس دی کی سزا ہوئے گی؟ یعقوب علیہ السلام دے دین دے اندر جیڑا چوری کریا کردا او دی قید ہویا کردی سزا، اوہی او دی سزا دا اوہی جرم وار ہویا کردا، اوہی مجرم ہویا کردا۔ کہنے لگے پھر جیڑا چوری کرے گا اوہی اس دی جزا ہے، اوہی اس دی سزا ہے، اس نو قید کر لیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے بائیاں دے کولوں ہی سزا دا بھی مطالبہ کر لیا، انہوں نے سزا بھی سنا دیتی کہ جیڑا چوری کرے گا وہی چور، انہوں پکڑ لیا جائے۔ جدوں پیالہ نکلیا نا بنیامین دے بورے چوں، حیران پریشان ایک ہی بنیا۔ یوسف علیہ السلام ہم دیکھ رہے نے کہ ہاں جی دسو ہن کی سزا ہوئے گی؟ جس نے چوری کی تھی اس نو قید کیتا جائے گا، انہوں تھوڑے دین دے مطابق اس نو قید کیتا جائے گا، بادشاہ اپنے کول رکھے گا۔ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، پائیاں نے زبان لرزی نہیں، کہنے لگے اگر اس نے چوری کیتی تے پھر دے پہلے بھی ایک بھرا سی انہیں بھی چوریاں کیتیاں نے۔ پھر یوسف علیہ السلام تے الزام لگا دیتا۔ یوسف علیہ السلام نے سنیا آنسو بہانا شروع کر دیتے کہ دیکھو کس طرح میرے اوتے الزام لگا رہے نے کہ میں بھی چوریاں کردا رہا۔ لیکن اللہ رب العزت نے کہا یوسف ذرا صبر کر لیں، یوسف ذرا صبر کر لیں، یوسف صبر کر لیں، انہاں نو اظہار نہ کریں کہ میں یوسف ہاں۔ یوسف علیہ السلام صبر کر رہے نے، وہ بار بار الزام لگا رہے نے، وہ پھر صبر کر رہے نے، صبر دا پیمانہ لبریز نہیں ہون دیتا۔ فصبر جمیل، کہہ رہے نے صبر ہی اچھا، صبر کر رہے نے، برداشت کر رہے نے۔ زردی ورت گئی اس ویلے سن کر سارے بھائیاں، پیش عدالت حاضر ہو کر عرضاں بہت سنائیاں۔ بڑا ضعیف نہایت بڈھا اس دا باپ نبینا، غم دل گیریا آجز کیتا او محبوب نگینا۔ جے تساں قید رکھایا اس نو سن کر اتنا حالا، ختم حیاتی اس دی پیوے اے اجل پیالہ، اس دے پاروں ہور بھی مرسن سبنا عرض سنائی، اس دے بدلے ساڈے وچوں قید رکھا ایک بائی۔
کہہ رہے نے ساڈے وچوں ایک نو قید کر لو لیکن بنیامین نو چھڑ دیو، اسی اپنے باپ کو وعدہ کر کے آئے گا، اللہ دیاں قسماں اٹھا کے آئے ہاں، بنیامین نو چھڑ دیو، ساڈے وچوں ایک نو رکھ لیو۔ یوسف علیہ السلام شاہ مصر کہہ رہے نے معاذ اللہ دی پناہ نہیں ہو سکدا، میں کس طرح بے گناہ نو قید کر لواں اور جرموار نو چھڑ دواں؟ مجرم نو چھڈیا جا سکدا نہیں، بے گناہ نو قید کیتا جا سکدا نہیں۔ بھائی پریشان کھڑے نے کہ ہن کی کیتا جائے۔ یہودا بولیا کہ تسی چلے جاؤ اپنے باپ نو جا کے حقیقت دس دیو کہ تھوڑے بیٹے نے چوری کر لئی، اس چوری دے جرم اندر بادشاہ نے انہوں اپنے کول رکھ لیا، انہوں قید کر دیتا۔ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ، اور جدوں لوٹے اپنے باپ دے کول پہنچے، یعقوب علیہ السلام دے سامنے کھڑے نے، گردناں جھکائیاں ہوئیاں، شرمندگی دے نال کھڑے نے کہ اسی تاں اللہ دے نال اللہ دے نام دے وعدے کر کے گئے سی کہ اسی بنیامین نو صحیح سلامت واپس لے کے آواں گے۔ ہن دس رہے نے کہ ابا جی تھوڑے بیٹے نے چوری کیتی، بادشاہ دا قیمتی پیمانہ چوری کر لیا، بادشاہ نے انہوں اپنے کول قید کر لیا۔ اگر تھانوں ساڈے تے یقین نہیں، آ جڑا ساڈے نال قافلہ آ رہا ہے انہوں پوچھ لو، اگر اسی سچ بول رہے ہیں ادھے اندر آج جھوٹ نہیں ہے۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل۔ یعقوب علیہ السلام سن کے کہہ رہے نے بل سولت لکم انفسکم، اے بھی تھوڑیاں کیتیاں چالاں نے، فصبر جمیل، پس صبر ہی اچھا ہے، صبر ہی اچھا ہے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ ہائے یوسف، جدو بنیامین دی خبر دسی نا فوراً یوسف علیہ السلام یاد آ گئے، ہائے یوسف، افسوس یوسف، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، غم دی وجہ تو اکھاں سفید ہو گئیاں، نڈھال ہو گئے، جسم دے اتوں ماس اتر گیا، ہڈیاں دا ٹانچہ بن گئے۔ ہن بیٹیاں نو کہہ رہے نے یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ۔ ہن تیسری مرتبہ پھر کہہ رہے نے کہ جاؤ جاؤ یوسف نو بھی تلاش کرو، دے پائی نو بھی تلاش کرو، اللہ دی رحمت دا تو نا امید نہ ہونا، مینوں امید ہے کہ اللہ یوسف ان دونوں نو ہی ملا دے گا، دونوں نو اکٹھیاں کر دے گا۔ یوسف علیہ السلام بنیامین نو اپنے کول رکھے ہویا، اپنے نال جتھے جا رہے نے نال لے کے جا رہے نے، باپ دے حکم دے مطابق اولاد چل پئی یوسف تے بنیامین دونوں نو تلاش کرن واسطے۔ یوسف علیہ السلام اپنے پائی دے نال بیٹھے نے، اولاد یعقوب بھی مصر دے اندر پہنچ گئی، یعقوب علیہ السلام دے ایک خط لے کے یعقوب علیہ السلام نے شاہ مصر نے ایک خط لکھیا کہ شاہ مصر نو خط دے دیو، ہو سکتا ہے کہ وہ خط پڑھ کے وہ نرم دل ہو جائے، اور میرے بیٹے نو آزاد کر دے، میرے بیٹے نو میرے کول واپس بھیج دے۔ خط بیٹیاں نے
عزیز مصر نو شاہ مصر نو دیتا. شاہ مصر نے خط کھولیا, پڑھ رہے نے, آنسو بہا رہے نے. اور میں فرزند اسحاق نبی دا جس نو شان اچیری, ابراہیم خلیل ربانا جد مبارک میری. پڑھ بسم اللہ اس تھی پچھے تے لکھا سلام تہانو, اے ملک مصر دے شاہ تیرا یاد نہ نام اسانو. اول یوسف دل بر سونا اکھیاں دی روشنائی, کھیڈن گیا نہ مڑ گھر آیا خبر نہ لگی کائی. جنگل وچ بگیاڑاں کھادا او دل بر جانی, کرتا اس دا لہو بھریا ساڈے کول نشانی. اس دے غم نے ساڈے تائیں تے موت قریب لے آندا, ایک دم درد فراق عذابوں خالی مول نہ جاندا. طاقت گئی وجودوں میری تے قدمی نہ تریا جاوے, عاجز رہ گیا حجرے اندر تے نینی نظر نہ آوے. یوسف علیہ السلام خط پڑھتے جا رہے نے, آنسو بہاندے جا رہے نے. اولاد یعقوب دیکھ رہی ہے کہ شاہ مصر خط پڑھتے جا رہے نے, آنسو بہا رہے نے. ایک کی معاملہ ہو سکتا ہے, کی ماجرا ہو سکتا ہے. اساں تہاڈے خوش کرنے نو بنیامین گھلایا, تساں اے ساڈے مارن کارن اس نو قید کرایا. جو کچھ اس دی بوری وچوں نکلیا مال تو ساڈا. نبی دی تربیت ہے نا, نبی نو یقین ہے کہ میرا بیٹا چور نہیں ہو سکتا. بادشاہ نو لکھ رہے نے, بادشاہ نو خط لکھ رہے نے, جو کچھ اس دی بوری وچوں نکلیا مال تو ساڈا, او کم بنیامین نہ کیتا, اے یقین ہے ساڈا. اگے درد فراقوں یوسف دے حدوں پار لنگایا, تساں دوبارہ بل دی اوپر غماں دا بالن پایا. اسی دا پہلے یوسف نو لے کے بڑے پریشان, میری بینائی ختم ہو گئی, میں کمزور ہو گیا, لاچار ہو گیا, میں ہن اپنے منجے دے نال ٹانچا بن کے لیٹیا ہویا, میں کہ اٹھیا بھی نہیں جا رہا. ہن تسی بنیامین نو بھی رکھ لیا, ساڈے واسطے تا ہور مصیبت بن گئی. یوسف علیہ السلام خط پڑھ رہے نے, آنسو بہا رہے نے اور سوال کر رہے نے. سوال کر رہے نے, کی سوال کیتا؟ حل علمتم ما فعلتم بیوسف, وہ تھانو پتا تسی یوسف دے نال کی کیتا, وَأَخِيهِ وہ دے پائی دے نال تسی کی کیتا. ہن راز کھلن لگے نے. یوسف علیہ السلام ہن دسن لگے نے کہ میں ہی یوسف ہاں. سوال کر لیا, پوچھ لیا, حل علمتم ما فعلتم بیوسف, اور تسی یوسف دے نال کی کیتا, تسی جان دے او دے پائی دے نال کی کیتا. پائیاں نے اپنی اکھاں اٹھا لیاں, یوسف دی نظراں دے نال نظراں ملائیاں, کہن لگے انت فعلتا, انت فعلتا. فوراً بول پے, اکھاں نال اکھاں ملیاں, فوراً کہن لگے انک لانت یوسف, او کیا تو ہی یوسف تے نہیں, تو ہی یوسف تے نہیں. قال انا یوسف وہذا اخی, ہاں ہاں میں ہی یوسف, میرا بھائی بنیامین ہے. راز کھل گئے, راز کھل گئے. جس وقت بنیامین دا نام لیا کہ میرا بھائی بنیامین, قد من اللہ علینا, اللہ رب العزت نے ساڈے اتے احسان کیتا, سانو کھوہ چوں کڈیا, سانو عزیز مصر بنا دیتا.
قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، وہ بھائی نظراں جھکا کے کھڑے نے، نظراں جھکا کے کھڑے نے، لقد آثرک اللہ علینا، کہہ رہے نے اوئے ہوئے اللہ نے ساڈے اتے تینوں رتبے تے فضیلتاں عطا کر دتیاں، ساڈیاں چالاں کی کر رہیاں سی، اللہ دیاں تدبیراں تینوں کتھے لے آئیاں۔ انک لانت یوسف قال انا یوسف وہذا اخی، ہاں ہاں میں ہی یوسف، آ میرا بھائی۔ فوراً بول پے کہ اللہ رب العزت نے ساڈے اتے فضیلتاں عطا کر دتیاں۔ ہن ڈر دے نے، پریشان کھڑے نے کہ یوسف علیہ السلام اج ساڈے نال پتہ نہیں کی سلوک کرے گا، حیران کھڑے نے، کہنے لگے لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، اج تھوڑے کولوں کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، تھوڑے بارے اندر اللہ دے کولوں بخشش طلب کران گے، معافی منگاں گے کہ اللہ رب العزت معاف کر دے، جو ہو گیا سو ہو گیا، اللہ رب العزت اس نو معاف کر دے۔ کہنے لگے اذهبوا بقمیصی ھذا، اوے آ میری قمیض لے جاؤ، فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا، آ میری قمیض لے جاؤ، اینو میرے باپ دے چہرے اتے ڈال دیو، میرے باپ دی بینائی واپس آ جائے گی، نظر واپس آ جائے گی۔ ایک اور قمیض جس نو دیکھ کے بینائی ختم ہو گئی، ایک اور قمیض جس نو چہرے اتے رکھ کے تے بینائی واپس آ گئی۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا، آ قمیض لے جاؤ، اینو میرے باپ دے چہرے اتے ڈالیو، میرے باپ دی نظر واپس آ جائے گی، اور میرے باپ نو پیغام دے دیو کہ سارا خاندان کنبا قبیلہ پوتے دوتریاں نو سارے لے کے مصر دے اندر آ جاؤ۔ ادھروں قافلہ فلما فصلت العیر، آج خطبہ میں مکمل کر دینا انشاءاللہ یوسف علیہ السلام دا قصہ، تھوڑا ٹائم لگے گا۔ ولما فصلت العیر، ادھروں قافلہ مصر اندر روانہ ہو گیا کنان دی طرف، ادھروں یعقوب علیہ السلام گھر دے اندر کہہ رہے نے انی لاجد ریح یوسف، اج مینوں یوسف دیاں خوشبوواں آ رہیاں نے، اج مینوں یوسف دیاں خوشبوواں آ رہیاں نے۔ ادھر نبی کرتا بھیج رہا ہے، ادھر نبی کرتے دی وجہ تو خوشبوواں لے رہا ہے، اور نبی دے کرتے دی خوشبو، کرتے دے ہلے او کنان تک پہنچ گئے۔ یعقوب علیہ السلام کرتے دیاں خوشبوواں حاصل کر رہے نے کہ آج ریح یوسف، اج مینوں یوسف دیاں خوشبوواں آ رہیاں نے، لیکن مینوں تسی بہکا ہویا نہ سمجھیو، تسی مینوں بزرگ سمجھ کے میرے اس بات نو اگنور نہ کر دیو، بلکہ اے دے اتے غور و فکر کرو۔ لاجد ریح یوسف، اج مینوں یوسف دیاں خوشبوواں آ رہیاں نے۔ قافلہ کنان دے اندر پہنچ گیا، یعقوب علیہ السلام نو بشارتاں دین لگ گئے کہ مبارک ہوئے، خوشخبریاں ہون، یوسف علیہ السلام اور پائی دونوں ہی مل گئے، مجلس اندر نال خوشی دے خبرائیں عجب سنائیاں، اج پیاریاں سجنا کولوں سرد ہوائیں آئیاں، کئی زمانے یوسف تائیں کتنیاں مدتاں گئیاں، اجے یعقوب نبی دے تائیں ہرس امیداں رہیاں، جے رب چاہے درد مندانو میلے دور گیانو، پھر حیاتی آون لگی قبراں وچ پیانو۔
ہڈیاں دا ڈھانچہ بن گئے، لیکن پھر بھی یوسف یوسف کرتے رہے، یوسف دا غم ختم نہیں ہویا، یوسف یوسف ہی کرتے رہے۔ او پیراہن یوسف والا پکڑ حبیب حقانی، پڑھ بسم اللہ اکھیاں اوپر لایا پیار نشانی، پل وچ اکھیں روشن ہویاں زیبا نوروں بریاں، پھر کاریگر قدرت والے رنگ دو شالے دھریاں۔ اکھاں دے نال کرتا لگیا، فوراً بینائی آ گئی، فوراً دیکھنا شروع کر دیتا۔ اپنے بیٹیاں نو کہن لگ پے، او بچیو، او میرے پوتیو، اج میں دیکھ رہا ہاں، اج میری نظر واپس آ گئی۔ بیٹیاں نے کہا ابا جی تھانوں شاہ مصر بلا رہے نے، شاہ مصر بلا رہے نے۔ شاہ مصر دا پیغام ہے کہ سارا خاندان ہی آ جائے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا جلدی تیار ہو جاؤ، آج یوسف دا دیدار کرنا ہے۔ سارا خاندان ہی تو روانہ ہو گیا۔ مصر دے اندر پہنچ گئے۔ مصر دے بعد دروازے تے یوسف علیہ السلام نے اپنے ملازم کھڑے کیتے کہ جدو قافلہ آئے نا فوراً اطلاع دے دینی ہے، انہوں نے روک لینا ہے۔ مصر دے دروازے دے کول پہنچیا، کارندیاں نے روک لے کہ رک جاؤ۔ یعقوب علیہ السلام پھر پریشان کہ پتہ نہیں ہن کیڑی غلطی ہوگی، کی معاملہ ہویا، پھر روک لے گئے۔ ادھروں یوسف علیہ السلام اپنی سواری تے سوار، شاہی لباس پہنیا ہویا سواری تے آ رہے نے، کس واسطے؟ اپنے باپ دا استقبال کرنے واسطے۔ شاہ مصر آ رہے ہیں۔ ادھروں یوسف کھڑے نے، ادھروں یعقوب علیہ السلام کھڑے نے، دونوں ایک دوسری طرف دیکھ رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام فوراً اپنی سواری تو نیچے اتر گئے، فوراً نیچے اتر گئے، باپ دے ادب اندر، شاہ مصر باپ دے ادب اندر نیچے اتر گئے۔ یعقوب علیہ السلام نے دیکھا سواری تو اترے، یعقوب علیہ السلام بھی اتر گئے۔ ادھروں یوسف نے پجنا شروع کر دیا، ادھروں یعقوب علیہ السلام نے، دونوں مل گئے، دل دے اندر ٹھنڈا پہ گئی، سارے غم ساری پریشانیاں دور ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام قافلے نو لے کے آ رہے ہیں، اپنے باپ نو اٹھایا، اپنے تخت دے اتنے بٹھا دیتا۔ جس وقت تخت تے بٹھایا نا، بھائی سامنے کھڑے نے، 11 بھائی، اپنے ماں باپ نو تخت تے بٹھا لیا۔ اللہ رب العزت فرماندے نے او جڑا خواب دیکھا سی، انی رائیت 11 کوکبا والشمس والقمر رائیتہم لی ساجدین، کہ میں دیکھیا 11 ستارے، ایک چاند ایک سورج مینوں سجدہ کر رہے نے۔ اللہ رب العزت نے اج اس خواب دی تعبیر نو بھی پورا کر دیتا۔ یعقوب علیہ السلام اور آپ دی والدہ، اے دے اندر کچھ اقوال نے، کچھ کہہ رہے نے خالہ سی، کچھ کہہ رہے یعقوب علیہ السلام نے ایک اور شادی کر لی سی، کچھ کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام کی سگی والدہ سی، مختلف قول نے، لیکن ماں موجود سی، وہ خالہ دی حیثیت سی یا وہ دوسری ماں دی حیثیت اندر سی، جس انداز نال بھی سی، ماں باپ بھی سجدے اندر گر گئے، بھائی بھی سجدے اندر گر گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس خواب دی تعبیر نو اج پورا کر دیتا۔ اس امت دے اندر تعظیمی سجدہ جائز سی، اس کر کے انہوں نے یوسف علیہ السلام سجدہ کیتا، لیکن اس امت دے اندر تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے،
کوئی کسی دے سامنے جھک نہیں سکتا، ہن اس امت دے اندر کوئی جھک نہیں سکتا۔ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، ہاتھ اٹھا لے، میرے رب تو مینوں بادشاہت بھی عطا کر دیتی، کتھے غلام، کتھے کنویں دے اندر، کتھے بکدا بکاندا، اج عزیز مصر میں شاہت منگی نہیں، تو بن منگی عطا کر دیتی، میں خوابہ تعبیر منگی نہیں، تو بن منگی عطا کر دیتی، وَتَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اللہ یہ دو چیزاں تو بن منگی عطا کر دیتی ہیں۔ اللہ ہن میں تے کو منگ رہے ہیں وَتَوَفَّنِي مُسْلِمًا، اللہ مینوں جدو فوت کرے اسلام دی حالت اندر فوت کرنا، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، مینوں نیک لوگاں دے اندر شامل کر لینا۔ یہ نبی دی دعا ہے، وَتَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ نبی وحی دا پابند ہویا کرتا ہے، وحی تو بغیر بولیا نہیں کرتا، لیکن پھر بھی بغیر گناہ تو یہ دعا ہو رہی ہے وَتَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اللہ مینوں فوت کرنا مسلمان دی حالت اندر، اللہ مینوں ملا دینا نیک لوگاں دے اندر۔ پھر یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اللہ نو پیارے ہو گئے، کنان دے اندر انہاں دی قبر نکالی گئی اسحاق علیہ السلام باپ دے نال۔ پھر یوسف علیہ السلام کچھ عرصے تو بعد اللہ نو پیارے ہو گئے، انہاں دی قبر مصر دے اندر کٹی گئی، کہندے نے 400 سال بعد پھر یوسف علیہ السلام نو دوبارہ اتھوں نکالیا گیا، نکال کے پھر اپنے باپ یعقوب، اپنے دادا اسحاق علیہ السلام دی قبراں دے نال ہی انہاں نوں دفن کیتا گیا۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو یہ پورے قصے تو سبق حاصل کر کے سانو اپنی زندگی پیار دے نال، محبت دے نال گزار کے، حسد تو بغض تو اپنے آپ نو دور رکھ کے اللہ تے او دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے احکامات دے مطابق گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على